اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 15، اور اس سبق نمبر 15 میں ہم فعل ماضی کا بیان پڑھیں گے۔ اور فعل ماضی کے بیان سے پہلے میں آپ کو تمہیداً عرض کیے دیتا ہوں کہ فعل ماضی کی ٹوٹل 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں ماضی مطلق۔ تو ہم ماضی مطلق کی تعریف پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے مطلقاً ماضی کی تعریف پڑھی تھی، لیکن اب ہم ماضی مطلق کی تعریف پڑھیں گے۔ تو جیسے جیسے ہمارے ماضی کی اقسام آتی جائیں گی تو ہم اس ماضی کی قسم کے تحت اس کی تعریفات بھی پڑھتے جائیں گے، اقسام کے تحت ان ماضیوں کی تعریفات بھی پڑھتے جائیں گے۔ تو آج ہماری ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے جسے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، یعنی مطلقاً کام کا زمانہ ماضی میں ہونا سمجھا جائے کہ یہ کام ہوا زمانہ ماضی میں ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کام کب ہوا، اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ گزرا ہے، کام کو ہوئے 1 دن گزرا ہے یا 1 ہفتہ گزرا ہے، کام کو ہوئے 1 سال گزرا ہے یا 5 سال گزرے ہیں۔ تو یہ معلوم نہ ہو کہ کام ہوا کب ہے، یہ معلوم ہو کہ یہ کام ماضی میں ہوا ہے، تو اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کے قاعدے کے متعلق بھی ہم نے شعر میں پڑھا تھا کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ تو ماضی مطلق کے بنانے کا قاعدہ طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ تو یہ ہمارا ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب آ گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، جب ہم ان کے ٹوٹل 6 صیغے ہوتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو یہ ہمارا ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بن گیا، واحد غائب بن گیا۔ تو دوسرے صیغے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ تو دوسرے صیغوں کے لیے جب ہم فارسی میں دوسرے صیغے بنا رہے ہوتے ہیں تو علامات آپ نے یاد کر لی ہوں گی، تو آگے ہم ان علامات کو لگا دیتے ہیں۔ ایک علامت کو گرائیں گے، پھر دوسرے صیغے کی علامت لگائیں گے، پھر اس علامت کو گرا کر اور صیغے کی علامت لائیں گے۔ اسی طرح جون سے صیغے کی علامت ہم لگا دیں گے، ہمارا وہی صیغہ بن جائے گا فارسی میں۔ تو جیسے اب پروردن سے ہمارا صیغہ واحد غائب بنا پرورد، تو اب ہم اس پرورد کے آگے نون دال لگا دیں گے تو یہ ہمارا صیغہ بن جائے گا جمع غائب پروردند۔ اگر ہم اس نون دال کو گھرا کر پھر ہم یا لگا دیں تو یہ ہمارا صیغہ بن جائے گا واحد حاضر پروردی۔ اسی طرح اس یا کو گھرا کر یا دال لگا دیں تو ہمارا صیغہ بن جائے گا پروردید، اور پھر ہم اس یا دال کو گھرا کر میم لگا دیں تو یہ ہمارا صیغہ بن جائے گا پروردم۔ پھر ہم میم کو گھرا کر یا میم لگا دیں گے جمع متکلم کی علامت، تو یہ ہمارا صیغہ بن جائے گا جمع متکلم پروردیم۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھر جس صیغے کو بھی بنانا چاہتے ہیں اس صیغے کی علامت کو اٹھا کر ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پہلے صیغے کے ساتھ لگا دیں تو یہ ہماری گردان ماضی مطلق کی بن جائے گی۔ جیسے ہمارا پہلا صیغہ نون اور اس سے پہلے زبر کو گرایا تو ہمارا پہلا صیغہ واحد غائب بن گیا۔ جب ہم جمع غائب بنائیں گے تو اس واحد غائب کے آخر میں نون دال لگا دیں گے۔ جب ہم واحد حاضر بنائیں گے تو اس واحد غائب کے آخر میں یا دال لگا دیں گے۔ جب جمع حاضر بنائیں گے تو جمع حاضر کی علامت اٹھا کر واحد غائب کے آخر میں لگا دیں گے۔ اگر ہم واحد متکلم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی علامت میم کو اٹھا کر واحد غائب کے آخر میں لگا دیں گے تو ہمارا واحد متکلم بن جائے گا۔ جمع متکلم بنانا چاہتے ہیں تو اس کی علامت یا میم ہے، اس کو اٹھا کر صیغہ واحد غائب کے آخر میں لگا دیں گے تو ہمارا صیغہ جمع متکلم بن جائے گا۔ اب ہم پروردن سے اس کی مکمل گردان پڑھتے ہیں۔ تو گردان یوں ہوگی: گردان فعل ماضی مطلق معروف اد مصدر پروردن، پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم۔ اب ہم جب اردو میں بنائیں گے تو اردو میں بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ مصدر کے آخر سے نا کو گرا کر دیکھیں گے۔ تو اردو میں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا کو گھرا کر دیکھیں گے، کیونکہ اردو مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، جیسے کھانا، لکھنا، دھونا وغیرہ۔ تو اسی طرح جب مصدر کے آخر سے نا کو گھرا کر دیکھیں گے، اگر آخر میں الف یا واو بچتا ہو تو آخر میں یا کا اضافہ کر دیں گے، جیسے کھانا سے اور دھونا
سے ان کے آخر میں کھانا اور دھونا کے آخر میں اگر ہم نا کو گرا دیں تو یہ ہمارا بچ جائے گا آخر میں الف اور واو، جیسے کھا اور دھو الف اور واو بچتا ہے، تو جب الف اور واو باقی رہے، نا کو گرانے کے بعد الف اور واو باقی رہے تو پھر ہم یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا۔ اگر ہم نا کو گرا کر دیں کہ ہمارا الف اور واو باقی نہ بچے تو پھر ہم لگا دیں گے اس کے آخر میں الف، جیسے پالنا، نا کو گرا کر دیکھیں تو یہ ہمارا نہ الف بچتا ہے اور نہ واو بچتا ہے، لام بچتا ہے، بچ جائے گا پال، لام بچا، نہ الف بچا نہ واو بچا، تو اب ہم اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں ہم لگا دیں گے الف۔ تو آپ نے اس قاعدے کو سمجھنا ہے کہ اردو میں ماضی مطلق اس طرح بناتے ہیں کہ مصدر کے آخر سے نا کو گرا کر دیکھیں گے، اگر الف یا واو باقی رہے تو یا لگا دیں گے، اگر الف یا واو باقی نہ رہے تو پھر الف لگا دیں گے۔ اور البتہ اس میں ایک مصدر ہے جیسے عرفتن جانا، جانا کی ماضی میں یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ جانا کی ماضی گیا آتی ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا صیغہ بن جائے گا۔ اس سے تو ہم جس صیغے کی بھی علامت اردو میں بھی علامات ہم نے پڑھی تھیں تو جس صیغے کی علامت بھی اس کے ساتھ لگاتے جائیں گے ہمارا وہی صیغہ بنتا جائے گا۔ جیسے اب ہے پالنا، پالنا سے ہمارا ماضی مطلق بنا پالا، پالا کے شروع میں ہم اگر اس لگائیں گے اس نے تو یہ ہوگا اس نے پالا، اگر ہم انہوں لگا دیں تو انہوں نے پالا، تو نے پالا، اور اس طرح تم لگا دیں تم نے پالا، اگر میم لگا دیں تو واحد متکلم بن جائے گا میں نے پالا، اگر ہم لگا دیں تو یہ جمع متکلم بن جائے گا جیسے ہم نے پالا۔